حیدری نثارہ نے رقیہ کبریٰ بنت علی علیہ السلام کے سرپرست کے آلہ سے لے کر تمام مراٹین اہل محلہ ضلع انتظامیہ کے بھی اور دنیا عمل کمیٹی ہم تمام کے شکر گزار ہیں جو یہاں موجود ہیں. مالک ان کی عاطی قبول فرمائے الہیہ. اور ہم سب اس مشن کو لے کر قائم اہل محمد جاری و ساری رکھ سکتے ہیں. اب آپ کے سامنے خطیب اہل محمد خطیب در بطول جناب سیدہ ثانیہ زہرا قبلہ مولانا حسین مصطفیٰ خمینی النشری تشریف لاتے ہیں. ان کو سعادت ہے حرم اقدس ثانیہ زہرا کے روزے کو کھولنے کی. تشریف لاتے ہیں جناب پروفیسر مصطفیٰ حسین خمینی. کیونکہ انہوں نے جلدی جانا ہے، بڑی تیز سے ہیں، آگے ان کا کئی مجلس ہے. میرے نعرے تک آواز ہے، نعرہ حیدری علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. درود پڑھ دیجیے گا. اللہم صلی علی مالک فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ درود پڑھ کر 5 لاکھ سال خاموش بھی رہا جائے، واہ 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 سبحان اللہ، تب بھی اس کا اجر لکھا جاتا رہے گا. بے شک. تو وہ پڑھتے ہوئے شرمایا نہ کریں، مل کے بآواز بلند درود پڑھ دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک ایک قدم آگے آ جائیے. آپ یقین جانیے میں ضمانت دینے کو تیار ہوں کہ میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء درود بھی پڑھ لیجیے اور ایک ایک قدم آگے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. نعرہ تکبیر. ماشاء اللہ. خالق کائنات کا نام بہت بلند ہے اور ہمیں بلند آواز سے خالق کا نام لینا بھی چاہیے تاکہ دنیا والوں کو بھی علم ہو کہ علی کا ماننے والا توحید کا منکر نہیں ہے. جی جی. تو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ آباد، یزیدیت، مرد آباد. سیدہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت، جو لعنت نہ بھیجے اس بڑے ملعون لعنتی پہ لعنت. پر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد والثناء الی رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اکمل العارفین وعلی السالکین وعلم العالمین سید المرسلین وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المنتظرین الذی جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم واسمہ مرفوعا منقوشا مکتوبا فی اللوح بالقلم ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. الصلاة والسلام علی اخیہ وولیہ ووزیرہ ومشیرہ وخلیفۃ من بعدہ وناصر دینہ علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امیر المؤمنین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین. اما بعد فقد قال فی کتابہ الکریم وفرقان الحمید قولہ الحق وقولہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. مل کے درود پڑھ دیجیے گا. مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ سمندر کو کوزے میں قید کر کے آپ کی امانت آپ کی جھولیوں میں ڈال دوں.
ढेर सारी दुआएं हैं। सबसे पहले तो किबला बाबर शाह साहब की ज़ौजा माजिदा के लिए, ज़ौजा मोहतरमा के लिए कि मालिक उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। और इसके अलावा जिन जिन मोमिन व मोमिनात ने मेरे जिम्मे दुआएं लगाई हैं, नौजवानों के लिए, अज़ादारों के लिए, बीमारों के लिए, औलाद के लिए। और औलाद के लिए तो मैं क्या, मेरे पास इससे बड़ा जुमला है नहीं। आप इस मकाम पे आकर औलाद मांगा करें। ये पाक सैयदा कौन है मैं बताता चलूँ। ये वो पाक सैयदा है जो भाई के जनाजे पे खड़ी होकर दुनिया को औलाद अता करती है। औलाद मिलती है और मिलेगी। जिनकी औलादें हैं मालिक उनकी ज़िंदगी दराज फरमाएं और उन्हें सीरत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले हुज्जत खुदा की बारगाह में मैं अपनी तरफ से, आप हलालियों मवालियों अज़ादारों की तरफ से हदिया तबरीक पेश करता हूँ उस हस्ती के लिए कि जिसने मोहम्मद को चलना सिखाया। सुभान अल्लाह। मैं कब्रिस्तान में पढ़ने का आदी नहीं हूँ, मैदान में पढ़ने का आदी हूँ। और अगर मेरे साथ बोलेंगे नहीं तो मैं मिंबर से उतरकर आपके कंधे हिला हिला कर कहूँगा इस्मा इफ़हम। माशाल्लाह। अपनी रफ्तार जो है वो इस तरह से रखिए, मगर ना मुझे इस माइक और लाउड स्पीकर की भी जरूरत नहीं है। मैं कंधा हिला कर कहूंगा इस्मा इफ़हम, सुन समझ। सुनता वो है कि जिसका कान ठीक हो, समझता वो है कि जिसका दिमाग ठीक हो। हम ये ऐलान करके दुनिया वालों को बताते हैं हम मरे नहीं हैं, हम सुन भी रहे हैं, अल्लाह अकबर, और समझ भी रहे हैं। हमें समझ आ चुकी है। मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ी आसान सी बात है। कुछ यही बैठे होंगे, अगर बंदे का दिल कमजोर हो, थोड़ी सी आवाज की जाए ना तो डर जाता है। ऐसे ही किबला। लेकिन अगर दिल मजबूत हो, पहाड़ गिर जाए असर नहीं होता। जो ये कहते हैं कि जनाब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने दुनिया को कलमा पढ़ाया उसी को अबू तालिब ने अपनी आंगन में पाल के दुनिया वालों को बता दिया कलमा पढ़ने वाले और हैं, पढ़ाने वाले और हैं। पढ़ने वाले और हैं, पढ़ाने वाले और हैं। दिल खराब हो तो नमक हजम नहीं होता। वो बोलो नियाज़ हुसैन, थके बैठे हो। थका तो मैं हूं जो इतना तवील सफर करके। दिल खराब हो, नमक हजम नहीं होता। गुर्दे खराब हो, पानी हजम नहीं होता। नस्ल खराब हो, अली हजम नहीं होता। पढ़ना शुरू ही नहीं किया, आयात का तर्जुमा मैंने किया ही नहीं है, तफसीर की तरफ आया ही नहीं हूं मैं। हमारे गुर्दे भी ठीक है, दिल भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है। हम इतने मजबूत हैं कि एक एक अज़ादार लाखों मलौनों के सामने फौज की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और हम ही तो वो हैं कि जिसने खलकत को आज तक कायम बका अता की हुई है। याद रखिएगा, अगर जिसको अभी तक ये जुमला समझ में नहीं आया, याद रखिएगा कि जब भी जुल्म करने वाले के खिलाफ नहीं बोला जाएगा, मजलूम के साथ शामिल नहीं हुआ जाएगा, तो फिर होता यही है कि कौम गर्क हो जाती है। जनाबे साले की कौम भी इसलिए गर्क हो गई थी क्योंकि वो जालिम के जुल्म पर खामोश हो गई थी। और मुसलमानों, हया करो, शियों का शुक्रिया अदा करो। अगर हम हुसैन के गम में मजलिस बर्पा ना करें तो अल्लाह की कायनात गारक हो जाए। हाय हाय हाय, सही कहा, सही।
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. یہ ذکر کر کے علی علیہ السلام کا، حسن و حسین کا، 12 اماموں کا، 14 معصوموں کا ہم کائنات کی بقا کو قائم رکھ رہے ہیں. نیاز حسین اسی بقا کے لیے ہم یہ جمع ہوئے. بزرگ ہیں، مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے اور آپ جیسے بزرگان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایمان پہ بات کروں. میں اس ہستی کا ایمان کیا بیان کروں کہ جس کے بیٹے نے 3 دن کی حیات طیبہ میں پورا قرآن پڑھا. 3 دن کی حیات طیبہ میں بسم اللہ قبلہ پورا قرآن کریم فرقان حمید رسول کے ہاتھوں میں پڑھا. اور کبھی وقت اگر ملا 13 رجب کے موقع پر تو پھر جناب ابو طالب کا وہ خطبہ بھی سناؤں گا کہ جو جناب ابو طالب نے غلاف کعبہ میں ہاتھ ڈال کے پڑھا تھا. جانتے تھے کہ توحید ہے، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آئیے میں سمجھاتا ہوں کہ جس کے بیٹے کے لیے آج تک دنیا پریشان ہے کہ بندہ ہے یا خدا ہے. آج تک دنیا پریشان ہے کہ بندہ ہے یا خدا ہے. اللہ ہم اس عقیدے کے مالک نہیں ہیں. ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، علی کو علی مانتے ہیں. وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے. آئیے نیاز حسین نصرت کی ہے رسول کی کس نے؟ امیر کائنات نے فرمایا نصرت الانبیاء سرًا ونصرت محمد جہرًا. یہاں علی علیہ السلام دعویٰ کر رہے ہیں علم یجد کا یتیما فآویٰ. اور یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس یتیم کے بارے میں؟ ہم اور آپ بنے کس چیز سے ہیں؟ آگ، پانی، ہوا، مٹی. یہ دنیاوی تحقیق کے مطابق. لیکن قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے؟ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ کس چیز سے بنے ہیں؟ رسول کس چیز سے بنے ہیں؟ المختصر کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ محمد کے پسینے سے بنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے پسینے سے بنا ہے. 17 ربیع الاول کا سے تقریباً 4-5 سال پہلے کا اسی مقام پر اگر فقرہ بعض جملہ یاد ہے تو ٹھیک ہے، یاد نہیں ہے تو دہرا دیتا ہوں کیونکہ نالائن کا تذکرہ بھی ہوا ہے تو اسے بھی یہاں میں کہتا چلوں. یہاں پر ابھی کہا گیا کہ نالائن مبارک ہر بندہ ربیع الاول کے مہینے میں کوئی کندھے پہ، کوئی سینے پہ، کوئی سر کے اوپر کیپ پہ لگا کر گھومتا رہتا ہے. حالانکہ اسے نالائن مبارک کی شبیہ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، سر پہ نہیں ہونا چاہیے، سر پہ نہیں ہونا چاہیے، سر پہ نہیں ہونا چاہیے، جیکٹ پہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نالائن کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے عرش الہی. نالائن کے لیے سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ عرش الہی. لیکن اس نالین کی شبیہ کو یہاں ہونا بھی چاہیے. کیوں؟ آپ کہیں گے پتہ نہیں مولانا صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، پہلے کہہ رہے تھے نہیں ہونا چاہیے، اب کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے. ہونا کیوں نہیں چاہیے سن لیا، اور ہونا کیوں چاہیے وہ سن لیجئے. کیونکہ نالین کی سب سے اچھی جگہ ہے عرش الہی، اسی لیے نالین کو عرش پہ ہونا چاہیے. اور جس دل میں حسین بستے ہو وہ عرش سے کم نہیں ہوتی. ہائے 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 ہائے. وہ جگہ عرش سے کم نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے نالین کی شبیہ کو ہم اپنے سر پہ سجا لیں، ہم اپنی جیکٹ قمیض پر سجا لیں تو یہ رتبہ بڑھ جاتا ہے. یہ عام سی نالین ہے. اگر یہی نالین اصلی ہو اور اس نالین کا مالک بھی ہو اور اس مالک کو اٹھا کے چل رہے ہو، فقط نالین نہ ہو، فقط نالین نہ ہو، قدم بھی ساتھ ہو،
تلیے بھی ساتھ ہو، گھٹنا بھی ہو، رانے بھی ہو، شکم بھی ہو، سینہ بھی ہو، جس سینے کے متعلق پتہ نہیں کیا کچھ قرآن میں کہہ دیا، قطب بھی ہو، کندھے بھی ہو، ہاتھ بھی ہو، سر بھی ہو، پوری دنیا کے جملوں کو سمیٹ کر پیش کرتا ہوں، پوری کائنات کو سمیٹا جائے، محمد کی نالین کے برابر وزنی نہیں ہو سکتا، اور جو اتنے وزن کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ پوری دنیا کی وزنی ترین چیز کو اٹھائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ابو طالب۔ کل ایمان کے باپ کا تذکرہ عین اسلام ہے، عین ایمان ہے۔ کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر تھے وہ، کافروں نے کہا وہ مسلمان ہے۔ کافروں نے کہا، اس کا مطلب ہے مسلمانوں کو سمجھ نہیں آیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں بے شک تحقیق کیا کریں، کوئی بندہ جناب ابو طالب کے ایمان پر بات کرے نا تو خوش ہوا کریں، اللہ کی رحمت سمجھا کریں، اللہ کی نعمت سمجھا کریں، خوش ہوا کریں کس بات پہ کہ ہمارے ایمان کے بابا پر تحقیق کی جا رہی ہے کہ وہ صاحب ایمان تھے یا نہیں تھے۔ پریشان نہ ہوا کریں، جو یہ سوال اٹھائے نا گھر جا کے اس کا شکریہ ادا کیا کریں کہ تیرے شکریہ ہے تو نے تحقیق کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ہمارے ایمان کا بابا تو قرآن میں ثابت ہو جائے گا، اگر یہ تحقیق چلتی رہی تو پھر پتہ چلے گا کس کس کے کتنے کتنے باپ تھے۔ ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ تو پھر پتہ لگے گا نا کس کس کے۔ مولا علی کو خط لکھا تھا نا فلانے نے، وہ کسی نے کہا خوب کا نبی کی جگہ بیٹھ جانے والے پہ لعنت، علی کی شان بھول جانے والے پہ لعنت، میں لیتا نہیں نام یارو کسی کا، فلانے 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 پہ لعنت۔ شمار بے شمار۔ ٹھیک ہے قبلہ، مشکل گفتگو تو نہیں کر رہا، آسان کر رہا ہوں نا۔ تو تحقیق ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے گا۔ امیر کائنات کو ایک بندے نے خط لکھا تھا نا، موت کی دھمکی دی، امیر کائنات نے خط کے جواب میں لکھا خدا کی شان ہے علی کو موت کی دھمکی وہ دیتا ہے جس کا عرب میں 7 لوگوں نے باپ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ 7 لوگوں نے باپ ہونے کا دعویٰ کیا، اور مولا آگے لکھتے ہیں حیرانی کی بات تو یہ ہے جن 7 لوگوں نے اس کے باپ ہونے کا دعویٰ کیا ہے آج تک انہیں بھی نہیں پتا کہ ان کا باپ کون ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تھک گئے ہو تو میں 5 گھنٹے بعد چھوڑ دوں؟ اللہ 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 اللہ۔ پھر 5 گھنٹے بعد چھاڑ دیں زمانے۔ یا علی یا علی یا علی۔ ختم کر رہا ہوں میں اپنی گفتگو کو۔ پاک سید آپ کی زندگی دراز فرمائے، اتنے خوبصورت ریشے مبارک آپ کے چہرے پہ ہے، اسی بابر شاہ جی ہزار ہزار دن دے رہو، میں تو پھر ساری رات کھلوتا نہیں تھے۔ ماشاءاللہ۔ پاک سید آپ سے راضی ہوں۔ دیکھیے حالات بدل چکے ہیں، تحقیق ہونے دیجیے گا، تحقیق ہونا ضروری ہے کیونکہ وقت مختصر ہے، اس لیے میں آیت کی طرف نہیں پلٹ سکوں گا، وقت نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ تحقیق ہونی چاہیے، تحقیق ہو تو پھر تحقیق مکمل ہونی چاہیے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں یاد رکھیے گا، اب جو جملہ کہنے لگا ہوں یہ جملہ کہنے کے بعد میں ممبر چھوڑ دوں، میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ جانتے ہیں مسلمانوں نے یہ کیوں کہا کہ محمد 40 سال کے بعد نبی بنے؟ یہ کیوں کہا کہ محمد 40 سال کے بعد نبی بنے، رسول بنے؟ کیوں مسلمانوں نے کہا؟ کیونکہ اگر 40 سال سے پہلے وہ محمد کو نبی مانتے تو پھر بتانا پڑتا اللہ کے نبی کو پالا کس نے تھا، بتانا پڑتا کہ اللہ کے نبی کو، اللہ کے رسول کو پالا کس نے تھا، انگلی سے پکڑ کر چلنا کس نے سکھایا تھا،
قرآن کا اور حدیث کا آپس میں تصادم نہیں ہوتا، سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر کتاب کے پیچھے ایک کتاب ہوتی ہے اور اس کتاب کے لیے استاد ہونا ضروری ہے۔ جب تک استاد نہیں ہوگا بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ادھر قرآن کہتا ہے کہ محمد پہلے یوم سے ہی، پہلے وقت سے ہی، پہلی ساعت سے ہی نبی ہے۔ حدیث میں یہ بیان کرتے ہیں، روایت میں یہ بیان کرتے ہیں، تاریخ میں بیان کرتے ہیں۔ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا۔ 40 سال سے پہلے نبی نہیں تھے، مگر قرآن کہہ رہا ہے رسول تھے۔ رسول بڑھاپے میں بھی رسول تھے، رسول جوانی میں بھی رسول تھے، رسول بچپن میں بھی رسول تھے، رسول احد میں بھی رسول تھے، رسول خیبر میں بھی رسول تھے، رسول حنین میں بھی رسول تھے، رسول گھر میں بھی رسول تھے، رسول مسجد نبی میں بھی رسول تھے، رسول گلی میں بھی رسول تھے، رسول شہر میں بھی رسول تھے، رسول مکے میں بھی رسول تھے۔ جب ابو طالب کی انگلی پکڑ کر گلیوں میں چل رہے تھے رسول، تب بھی رسول۔ ہائے ہائے یا علی یا علی یا علی۔ رسول تب بھی رسول تھے، امام نبی رسول۔ ماں کے شکم سے ہی منصب لے کے آتا ہے، منصوص من اللہ۔ کوئی اس میں قید والی بات تو نہیں، شک نہیں نکالی نہیں نا۔ اور جب رسول کی اتنی فضیلتیں ہو گئی، ربیع الاول سن لیا، رجب سن لیا، ہر ایک مہینے کے گزرتے ہوئے آپ یہاں تک چل کر آئے ہیں، اسی جملے پر میں اختتام کر دیتا ہوں کہ رسول کی جو نالین تھی وہ تھی عرش پہ۔ یہ ساری دنیا نے آپ کو بتا دیا، ساری دنیا سے آپ نے سن لیا، لیکن آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس نالین کے بعد شروع کیا بات ہوتی ہے۔ جہاں جناب جبرائیل بھی جانے کی سکت نہیں رکھتے، جل جانے کا خطرہ ہوتا ہے، وہاں رسول چلے جاتے ہیں۔ جہاں فرشتوں کے سردار کو چلنے کا خطرہ ہو اور محمد کی جوتی کو اثر نہ ہو، اللہ اکبر، سبحان اللہ، جوتی کو اثر نہ ہو، وہ جوتی سیر کرتی ہوئی گئی۔ اب یہ منزلیں ہیں، منزلیں طے کر کے انسان نیچے سے بلندی کی طرف آتا ہے، اور جتنا بلندی پہ آتے جائیں گے رسول کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ رسول کی عظمت خاکی نہیں بتا سکتا، بے شک بے شک بے شک، صحیح۔ رسول کی عظمت بتانے کے لیے یہ جلی ہونا ضروری ہے، یہ علی ہونا ضروری ہے۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ، یہ جلی ہونا ضروری ہے، یہ علی ہونا ضروری ہے۔ جلی بتائے گا محمد کیا ہے، یہ علی بتائے گا کہ محمد کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ نالین کی کیا تعریف کریں گے کہ نالین کیا ہے، قدموں کی کیا تعریف بیان کریں گے کہ قدم کیا ہے، رسول کا جسد اطہر کیا ہے، کسی کو کیا معلوم، اس خون کا کوئی کیا بتائے گا کہ اثر کیا ہے، اور کائنات کے کن ذروں پر یہ حکومت رکھتا ہے۔ یہاں قرآن نے رسول کو اللہ کا سایہ کہا، ذل الہی کہا، ذل اللہ کہا، یعنی یہ اللہ کا سایہ جس کے جسد اطہر پر کہیں قرآن ہے تو کہیں ختم نبوت ہے۔ اس قرآن پر اور ختم نبوت پر کوئی جتنا بڑا عظیم عابد ہو، کوئی جتنا بڑا نوازی ہو، کوئی کتنا بڑا حاجی ہو، اس کے قریب کوئی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جہاں قرآن ہو وہاں اور کوئی نہیں آ سکتا۔ ادونی حسین اب سنیے گا، اس زمین سے بلند ہے ہوا، ہوا سے بلند ہے فضا، فضا سے بلند ہے خلا، خلا سے بلند ہے پہلا آسمان، پہلے آسمان سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، چھٹے سے ساتواں، ساتویں آسمان کے اوپر نالین، نالین کے اوپر قدم، قدم کے اوپر پنڈیاں، پنڈیوں کے اوپر رانے، رانوں کے اوپر شکم، شکم کے اوپر سینہ، سینے کے اوپر کندھے بلند، اور کندھوں کے اوپر کبھی حسن بلند، کبھی حسین بلند،